باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزوں کی قدر کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 کو 5 سے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو فکرے سے پہلے، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں، صحت اور فرصت۔ حدیث پاک میں یہ مضمون آیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں جو پروردگار نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ یہ 10 دن میں ڈٹ کے محنت کر لیجئے اور اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے محسوس کریں گے۔ ہمارا رمضان کا جو آخری وقت یہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، دھیرے دھیرے وقت جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں محنت کرنے والا بنائے۔ بس یہ چند دن محنت سے گزار لیں، پھر اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر یہ کہ ہم سنتے ہیں، سن کر ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو سننا اور سن کر عمل کرنا آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات پر صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے کہ تم جو سنو گے اس پر عمل کرو گے، یہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس لیے جو لوگ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو سننے کی نیت یعنی عمل کی نیت، بیٹھ کر سنیں گے۔ ایک جگہ حدیث میں فرمایا ہے اس میں نشانی اس قوم کے لیے ہے جو سنتے ہیں، ایک جگہ فرمایا ہے اگر اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو ان کو بات سنوا دیتا ہے۔ اس لیے ہر بات کو نہیں سنا کرتے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ مجمع میں فرماتے تھے وہ سن رہے ہو یا پھر فرمایا کرتے تھے تم نہیں سن رہے ہو۔ تو واقعی سننے کا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ جہنم میں جائیں گے اور فرشتے ان سے پوچھیں گے تم لوگ کیوں جہنم میں آئے؟ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ تو جہنمی آگے سے جواب دیں گے اگر ہم سن لیتے تو اندر عقل رتی ہوتی، ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اس لیے ایمان والے سنتے ہیں اور اپنی عقل سمجھ سے اس کو سوچتے ہیں اور اس کے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ آج کل انسان اپنے ضمیر کی آواز خود نہیں سنتا۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ضمیر کی نعمت بنائی ہے، وہ ضمیر چیختا اور چلاتا اور بتاتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ کئی نہیں سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا سچا ساتھی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے بارے میں رائے لے کہ میں کیا ہوں، بالکل صحیح فیصلہ ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو حقیقت معلوم کرنی ہو تو اپنی حقیقت اپنے دل سے پوچھو۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، سچی گواہی دیتا ہے، ہمیشہ بتائے گا تم کتنے پانی میں ہو اور دنیا کے سامنے جو بنے بفرتے ہو۔ آج کے دور میں 5 خامیاں۔ پہلی بات، ہم تو ہم حاصل کرتے ہیں، عمل اتنی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے جس سے بات کرو وہ کہتا ہے جی مجھے پتا ہی ہے۔ بھائی جانتے تو سب ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مانتا کتنا ہے۔ اگر علم اور مغفرت ہونی ہوتی تو شیطان کی تو ہم سے پہلے ہو جاتی۔ اس لیے علم میں تو کوئی شک نہیں، تو علم کے اوپر مغفرت نہیں ہوگی۔ جس طرح چراغ جلائے بغیر فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ دوسری بات، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو مانگتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اوپر اللہ تعالیٰ ان گنت نعمتیں بھیجتے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی ان گنت نعمتیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کوئی شربت پلا دے تو اس کا بھی شکریہ جو پروردگار نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں کھلاتا ہے، پیٹ بھر کے اٹھنے کے بعد کھانے کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں دوست اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تیری زبان تو نہیں گھسی۔ تیسری بات، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے۔ بعض تو اس وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ کر لیں گے، یعنی نیت ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کی مگر کہتے ہیں ہاں بھائی ابھی چھوڑیں گے۔ عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہتا ہے، زندگی کی امید توبہ پر مؤخر کرتا ہے، رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ رابعہ بصری فرمایا کرتی ہیں کہ ہم لوگ جو استغفار کرتے ہیں اتنی غفلت سے استغفار کرتے ہیں کہ استغفار کرنے کی کیا ضرورت۔ بات یہ ہے کہ ہم
میت کو تو دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ ایک صحابہ عجیب واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے میرے ہمسائے میں ایک صاحب ان کی وفات ہو گئی، ہمیں بھی صدمہ ہوا، تو میں نے اپنے گھر کے بچوں کو بتایا کہ بھائی ابھی 1 مہینہ کم سے کم ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے والے پڑوسی کا ہمارا بہت اچھا تعلق تھا۔ تو ان کا اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے والد جو جوان تھے، اچھا کاروبار تھا، میرے گھر کے بھی بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہم 40 دن تک ٹی وی آن نہیں کریں گے۔ کہنے لگے چوتھا دن گزرا جس گھر میں وفات ہوئی تھی اس گھر میں ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان بچوں نے باپ کو دفن تو کیا، عبرت نہیں پکڑی۔ ہم تو میت کو دفن کرتے کرتے عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم نے بھی آنا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان میں جانے کے بعد اس قدر غم طاری ہوتا کہ کئی مرتبہ چارپائی پر مردے کو لے جاتے اور اس پر چارپائی پر ان کو لٹا کر واپس لایا کرتے۔ ایسی حالت ہو جاتی کہ علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین جب جنازے کو لے کر چلتے تو جنازے کے پیچھے ہر بندے کی آنکھ میں آنسو ٹپکتے تھے اور باہر والے بندے کے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا کہ جنازے کا ولی کون ہے۔ موت کو یاد کر کے سارے روتے نظر آتے تھے، آخرت کو یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے وہ جنازے سے عبرت پکڑتے تھے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ آج کے دور میں دوست احباب نصیحت تو سنتے ہیں مگر اس کی پیروی نہیں کرتے، بس سننے تک ہی کام رکھتے ہیں اور پھر آپس میں ایک نئی مصیبت فلاں کا بیان ایسا ہوتا ہے، فلاں کا ایسا ہوتا ہے۔ خدا کے بندے بجائے اس کے کہ ہم اس میں پڑھیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ہمارے لیے عمل کا کیا پیغام دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔